الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الکوثر. کوثر کثرت سے بنا ہے. کثرت سے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ. اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ الکوثر ہے، اور اسی الکوثر کو اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نزول مکی دور کے آخری ایام میں ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنا اور آپ کی دشمنی کرنے والے انسانوں کو ناکامی کا اور نامرادی کا فیصلہ سنانا. انا اعطیناک الکوثر. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر اور پیش منظر، جسے تفسیر کی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے، کب اور کیوں نازل ہوئی ہے، اسے شان نزول کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صاحبزادہ، آپ کے 3 لڑکے ہوئے، اور تینوں لڑکے بچپن ہی میں وفات پا گئے. آخری لڑکا حضرت ابراہیم ہے. ان کی وفات پر کفار و مشرکین مکہ کہنا شروع کیا کہ محمد سے زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مشن جو ہے زیادہ دنوں تک چلے گا نہیں، چونکہ اس کام کو آگے بڑھانے والا ان کا نرینہ اولاد ہو سکتا تھا، لڑکا ہو سکتا تھا، لیکن 3 لڑکے پیدا ہوئے اور تینوں بچپنی میں ختم ہو گئے. جب تک یہ دنیا میں زندہ ہے تب تک ان کے کچھ نام لیوا رہیں گے. جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو ان کا مشن اور ان کی دعوت آگے کام نہیں کر سکے گی. ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ ابتر کے ذریعے سے بدنام کرنے کی کوشش کی، یا آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا شروع کیا، مذمت برائی بیان کرنا شروع کیا کہ ابتر ہے، مقطوع نسل ہے اور مقطوع ذکر ہے، ان کی نسل بھی کٹ رہی ہے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. اس طرح کے سخت جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کفار و مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے
ایک مخلص انسان کے خلاف اس طرح کی اگر بات کی جائے گی ان کو قلق زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ پہنچتی ہے کہ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے جملے استعمال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انسان تھے، بشری تقاضا کے پیش نظر آپ پریشان تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کے ازالے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک زبردست خوشخبری سنائی۔ پھر اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ آپ کو خبردار بھی کیا گیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین و دنیا ہر ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند رکھے گا اور دنیا دیکھتے ہی رہ جائے گی۔ اسی موقع پر اللہ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ یہ جملہ بعد کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یہ جملہ ماضی کے لیے، یعنی یہ چیزیں آپ کو مل گئی۔ تو جو لوگ آپ کی مخالفت میں بیہودہ گوئی کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے فتنہ سامانیوں سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مغموم اور غمگین نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پشت پناہی کر رہا ہے، آپ کی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے، اور یہ مزد و خوشخبری سنا رہا ہے، اس پر آپ خوش ہو جائیے۔ الکوثر کثرت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ، مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ الکوثر کے سلسلے میں چند بات یاد رکھیے۔ ایک تو دنیا میں آپ کو بھلائی مل رہی ہے، بلکہ مل گئی۔ دوسرا، آخرت میں آپ کو بھلائی ملے گی، وہ کوثر ملے گا۔ ایک تو میدان محشر میں آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، اور دوسرا جنت میں آپ کو نہر کوثر دی جائے گی۔ مفسرین نے دنیاوی خیر کثیر کو، میدان محشر کے حوض کوثر کو، اور جنت میں ملنے والی نہر کوثر کو، سب کو اس آیت کی تفسیر و تعبیر میں بیان کیا ہے کہ سب کی سب خیر کثیر ہی ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی اس میں شامل ہے۔ دنیا میں خیر کثیر آپ کو کس طرح ملا، اس سے پہلے وہ آیت گزر چکی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جتنی آیتوں کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، اس اعتبار سے آپ کے درجہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ آپ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کے مرتبہ میں اس کے ذریعے سے بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی خیر کثیر ہے، بے انتہا بھلائی آپ کے پاس ہے۔ اس کی صورت، ایک طرف سارے لوگ آپ کے مخالفین ہیں، قدم قدم پر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب خالق کائنات، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ آپ کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔
سب لوگ چاہنے کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے ہیں، بلکہ جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اس طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور اچھے سے گزر رہی ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی یہ سوچئے کہ اللہ نے دنیا ہی میں آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے، ذرا آخرت میں خیر کثیر، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں آپ کو خیر کثیر کی شکل حوض کوثر کی صورت میں، پھر نہر کوثر کی صورت میں، پھر شفاعت کبریٰ کی صورت میں وغیرہ ذالک عطا کرے گا۔ ماضی کے صیغے سے اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہے، ایسا نہیں کہ ملے گی بلکہ مل چکی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے النہر الکوثر۔ میدان محشر میں اس سے دو کیاری یا دو نالے نکال کر لائے جائیں گے، جنت سے نکال کر محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ پھر میدان محشر میں ایک بڑا سا حوض ہوگا، اس حوض کی لمبائی چوڑائی اس طرح بیان کی گئی کئی 100 کلومیٹر کی دوری پر ہوگی۔ اس کی خصوصیات جو بیان کی گئی ہے حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ مختلف روایت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حوض ہوگا اس حوض کے جو کنارے ہیں، جو اس کا مڈیر ہوتا ہے یا کیاری ہوتی ہے، وہ سونے کے ہوں گے۔ حوض کا گہرائی ہے اور دونوں طرف سے اٹھا ہوا حصہ ہے۔ خاموش رہو۔ وہ جو کنارے والا حصہ ہے وہ سونے کا ہوگا۔ اس حوض کے اندر جو نیچے کی زمین ہے، اس زمین کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار وہ مٹی ہوگی، اور عام طور سے جو انسان اپنے علاقے میں نہر لگاتا ہے، بناتا ہے، اس میں پتھر اور روڑے ڈالے جاتے ہیں۔ حوض کوثر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے جائیں گے پانی کی صفائی کو دکھلانے کے لیے، وہ یاقوت اور موتی کے ہوں گے۔ پھر اس پانی کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ وہ پانی کسی روایت میں کہ دودھ سے زیادہ سفید، کسی میں ہے کہ برف سے زیادہ سفید، اور کسی میں ہے کہ چاندی سے زیادہ سفید۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے میٹھاپن کا جو تذکرہ کیا گیا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہ شربت یا پانی جو انسان کو عطا کیا جائے گا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کو پینے پلانے کے لیے جو آپ خورے پیالے کٹورے رکھے جائیں گے، اس سلسلے میں کہا گیا کہ جس طرح آسمان میں بے انتہا ستارے جگمگا رہے ہیں، اسی انداز سے بے انتہا پیالے اور کٹورے وہاں رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس حوض کوثر سے ایک گلاس پانی پی لے گا، لم یظمأ ابدا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے نہر کوثر کی خصوصیات۔ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو انسان اسے پیے گا فرحت و شادمانی اور لذت و سرور حاصل کرے گا،
جو پی لیا ایک بار اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن کم سے کم 1000 سال کے برابر کا دن یا پھر 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اس حوض کوثر سے کسے پلایا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آپ نے کبھی منبر پہ خطبہ دیتے بیان فرمایا کہ میں ابھی یہیں سے میدان محشر کے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں تم لوگوں سے پہلے وہاں پر حاضر رہوں گا، گویا تمہاری میزبانی کے لیے، ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے پہلے وہاں پہنچا دے گا، سارا انتظام کار ہوگا، تم آؤ گے اور میں تمہیں اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ انہی روایتوں میں یہ روایت بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ میرے قریب حوض کوثر کے پاس جام کوثر پینے کے لیے آ رہے ہوں گے تو اللہ کے فرشتے اسے میرے پاس آنے سے روک رہے ہوں گے، میں چلا کر کہوں گا اصحابی یہ میرے ماننے والے آنے دو، تو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں جسے اپنا کہہ کر آپ بلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی دنیا سے چلے آنے کے بعد آپ کے دین میں بڑی بڑی نئی بدعت و خرافات کو شامل کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتوں کی زبانی میں یہ سنوں گا تو کہوں گا سحقن لمن بدل دینی یا سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو میری نگاہوں سے دور رکھو اور میری مجلس میں آنے سے ہٹاؤ جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد کسی قسم کی بھی تبدیلی کر دی ہوگی۔ پھر انہی روایت میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فلا تسودوا وجہی، اے میری امت کے لوگ کل میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس میرے چہرے پر کالک نہ مل دینا، بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ خوشی خوشی امت کو، کثیر تعداد میں سب سے بڑی امت کو حوض کوثر سے کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے جبکہ فرشتے انہیں ہٹا رہے ہوں گے، اور اس موقع پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ اس موقع پر مجھے شرمندگی ہوگی اور فرشتوں کے سامنے میری گردن جھک جائے گی، جسے میں اپنا کہہ کے پکار رہا تھا میرا وہ اپنا نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے چہرے ماند پڑ جائیں گے، اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ اے میری امت کے لوگوں فلا تسودوا وجہی، میرے چہرے کے اوپر کالک نہ ملنا۔ ایک طرف کثرت تعداد کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے، بڑی تعداد ہے میری امت کے افراد، جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے ان تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے بڑی امت میری ہوگی، اور میں پہلے پہنچ کر حوض کوثر سے کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا۔ اس بیچ میں کچھ لوگ آئیں گے جس کی وجہ سے میری سبکی ہو جائے گی۔ اے میری امت کے افراد ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی محسوس ہونا پڑے یا شرمندگی کی صورت پیدا ہو جائے۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، احساس یہ ہوگا کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں امت عطا فرمائی ہے، آپ کو خیر کثیر بھی عطا کیا ہے، خیر امت بھی عطا کیا ہے، آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا، نہر کوثر بھی عطا کیا۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات اور خوبیاں دنیا میں دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں عطا کیا گیا۔
لیکن جس پر ہم نے وشواس کیا، اگر انہی لوگوں کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ اے میرے امت کے لوگوں، اس کا خاص خیال کرنا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، نے ہر طرح کی بھلائیاں آپ کو عطا کر دی۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر انسان کی دو صورت ہوتی ہے، یا تو انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا انسان اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقدری کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے باضابطہ حکم دیا جو در حقیقت آپ کو حکم دینے کے ذریعے سے قیامت تک کے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ جب بھی چھوٹی بڑی کوئی نعمت آپ کو میسر ہو جائے، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر شکریہ ادا کرنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، دو صورتوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی پس آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ اس سے پہلے والی سورہ میں جو سورہ ماعون گزر چکی ہے، اس میں کہا گیا تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے جو نماز کو ٹال کے پڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو نمائش کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز یہ مشرکوں کی نماز ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نماز پڑھیے، شکرانے کے طور پہ نماز پڑھیے، تو شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے اخلاص کی تعلیم بطور خاص دی ہے کہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیے گا، وقت کی پابندی سے نماز پڑھیے گا، اخلاص للہیت کے ساتھ ہی نماز پڑھیے گا، ریا و نموز سے پاک ہو کر ہی نماز پڑھیے گا۔ مطلب شکریہ ادا کرنا ہے تو دکھانے کے لیے نہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا میدان میں کھیلتے ہیں، کامیابی ملی، سب کے سامنے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اخلاص کے بجائے اکثر و بیشتر نمائش پر مشتمل یہ سجدہ ہوتا ہے۔ ویسے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو کہا نماز پڑھیے۔ اس شکر میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی نعمت میں، اس نعمت کے صفات الشکریہ میں آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد فرض نمازیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نفل نمازیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بقرعید کی نماز ہے کیونکہ اس کے بعد قربانی کا تذکرہ ہے۔ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ایک حدیث اور یاد رکھ لیجئے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے اور بڑا لمبا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا، حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ دونوں پیر آپ کے سوج جاتے تھے، دونوں قدم مبارک پھول جاتے تھے، متورم۔ بعض صحابی نے دریافت کیا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو بخشائیں، اولاً تو آپ غلطی کریں گے نہیں، لیکن انسانی فطرت کے پیش نظر اگر آپ سے بھول ہو بھی جائے تو اللہ پہلے معاف کر دیا ہے، پھر اس قدر عبادت میں جانفشانی کرنے اور اتنا لمبا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب نے دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کتنا بڑا مقام مجھے دیا ہے، اس مقام کے حصول پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہماری جان کا نذرانہ پیش ہو جائے تب بھی کم ہے۔ تو یہ لمبا لمبا قیام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں فراہم کی ہے، جو انعامات ہمیں عطا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
تو کہا جو خیر کثیر آپ کو دیا گیا، میدان محشر میں جو حوض کوثر آپ کو دیا گیا، جنت میں جو آپ کو نہر کوثر آپ کو دیا گیا، ان تمام نعمتوں کے سپاس و شکریہ کے طور پر اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ عبادتوں میں اور شکر گزاری میں جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ سارا جسم سر سے لے کے پیر تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ زبان سے شکریہ ادا کیا، صرف زبان نے شکریہ کہا ہے۔ نماز پڑھنے کی صورت میں جو شکریہ ادا کر رہے ہیں تو سر سے کا یعنی جسم کا سارا حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ مراد قربانی کرنے میں مال کا خرچہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں جسم و جان کا صرفہ ہوتا ہے، یعنی جسم و جان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اور مال کی فراہمی پر مال کا صرفہ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ دوسری چیز، نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیجیے، قربانی کی شکل میں مال کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے بندوں کو کھلائیے، بندوں کا حق ادا کیجیے۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اسی لیے کہا جاتا کہ نماز حقوق اللہ کی ادائیگی کی بہترین مثال ہے، تو زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کی بہترین شکل ہے۔ مراد جب نعمتیں آپ کو مل جائے تو اللہ کا شکر گزار بھی بنیے، اور ساتھ ساتھ خوشی پر بندوں کے کھلانے پلانے کا انتظام و انصرام بھی کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کر دی ہے تو بندے بھاڑ میں جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف و مشغول ہیں۔ کہا خیال رکھیے گا، ایک طرف اللہ کو خوش کیجیے، دوسرے طرف جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کے نتیجے میں انہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ان کے جان کے لالے پڑے، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پریشان کن ہو چکا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، عطا کرے گا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی ایک طرف اللہ کا شکر ادا کیجیے نماز کی شکل میں، دوسری طرف جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اللہ کے بندے، آپ اس کے کھلانے پلانے کا انتظام و انصرام بھی کیجیے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اس کے بعد آخری مدعا آیا جس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق ہو رہا تھا۔ بڑی بات ہے، جن لوگوں نے 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک بے داغ سمجھتے تھے، جو لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ 40 سال تک آپ سے کرایا کرتے تھے، جو لوگ اپنی امانتیں آپ کی خدمت میں رکھا کرتے تھے، جو لوگ آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، جس دن آپ نے کلمہ کا اعلان کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا حکم دیا، اسی دن جو مخلص نہیں تھے، جس کا آپ کے ساتھ اخلاص والا واسطہ نہیں تھا، ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور نتیجے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست مخالفت ہوئی کہ کوئی موقع گوارا نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ کبھی جسمانی تکلیف دی جاتی، کبھی ذہنی تکلیف دی جاتی، کبھی آپ نماز پڑھتے تو آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ کے مارنے کا پلان بنایا جاتا، کبھی آپ کو مکہ المکرمہ شہر سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی، کبھی آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو دھلائی اور پٹائی ہوا کرتی، وغیرہ ذالک، یہ سارے معاملہ ہو گئے۔ تو قرآن نے کیا کہا سنیے،
دین کی ترویج و اشاعت کے نتیجے میں آپ کے دشمنوں کی جانب سے جو سخت جملے چست کیے آتے ہیں، دل خراش جملوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ذہنی، فکری، جسمانی اعتبار سے آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، سامنے آپ کو اچھا کہنے والا انسان اب برا کہہ رہا ہے تو آپ کا کلیجہ اور آپ کا دل چھلنی ہو رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ سارے معاملے وقتی ہیں، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اللہ ایسا اسباب پیدا کرے گا کہ آپ ہی آپ رہیں گے اور آپ کے مخالفین کی جڑ کٹ جائے گی۔ جن لوگوں نے کہا تھا ابتر ہے، یہ مقتول نسل ہے، ان کی نسل کٹ گئی ہے، مقتول ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، ان لوگوں کو یہ خبر دی گئی کہ یاد رکھو کہ تم نسیم منسیہ ہو جاؤ گے، تمہارا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تمہاری برائی کے تذکرہ ہوگا۔ کوئی انسان اپنے نام کا انتساب تمہارے نام سے نہیں کر سکے گا، کوئی انسان اپنے سلسلے نسب کو تمہارے نسب سے ملا کر پیش نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنے میں انسان فخر محسوس کریں گے۔ کیسے؟ کہا لوگوں نے کہ یہ محمد لوگوں سے کٹ گئے ہیں، پورا علاقہ ان کے ماننے والے تھے، جس دن سے کلمے کا اظہار کیا سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو یہ لوگوں سے کٹ گئے۔ تو اللہ نے کہا یہ کٹے نہیں ہے، کٹنے کا سلسلہ تو تمہارا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی تعداد تو روزانہ کچھ نہ کچھ بڑھ رہی ہے، اور بالکل چند سالہ زندگی میں ان کا جو کمال حاصل ہوگا اور لوگوں کے جڑنے کا جو سلسلہ جاری ہوگا، تم دیکھ کے اشش کرتے رہ جاؤ گے، تمہاری تعداد ختم ہو جائے گی اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ ان شأنیک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن سے ہی لوگ رشتہ ناتا توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسل چلی، ایک جسمانی نسل ہے اور ایک روحانی نسل ہے۔ جسمانی نسل اگرچہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ذریعے چلی، اور بطور خاص حضرت فاطمہ جو آپ کی چہیتی اور چھوٹی بیٹی ہے اس کے ذریعے چلی۔ وہ نسل آج بھی موجود ہے، کوئی انسان نہیں کہتا کہ ابو جہل کی نسل موجود ہے، ابو لہب کی نسل موجود ہے، عقبہ اور شیبہ کی نسل موجود ہے، اور اگر موجود بھی ہو تو کوئی انسان اس سے اپنا نسب جوڑنے میں فخر محسوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اس طرح بڑھایا کہ آدمی حضرت فاطمہ کی نسل میں حسنی اور حسینی، علوی اور دیگر ناموں سے جانے جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو جسمانی نسل ہے، موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اور دوسری روحانی نسل ہے، ہر امت نبی کا آل بیت اور اہل بیت ہوا کرتی ہے۔ خود نبی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، گویا یہ تمہارے باپ کے درجے میں ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری ماں کے درجے میں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو گویا یہ روحانی نسل بھی آپ کی چل رہی ہے۔ جن جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل ہے، چاہے آپ کے خاندان کا فرد ہو یا نہ ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ کی نسل تو بڑھ کے رہے گی۔ دیکھ لیجئے، روحانی نسل کا جب سلسلہ شروع ہوا، انہیں تنگ شروع میں بہت کیا گیا، لیکن آج پوری دنیا میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ کہا تھا کہ کرسچنوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن یہ تعداد بڑھتی جائے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا کل میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا۔ سب سے زیادہ بڑی تعداد امت کی اگر کسی کی ہوگی تو امت محمدیہ کی ہوگی۔ تو یہ بڑی تعداد میں اس طرح بھی نسل ہے۔
فرمایا ان شانئک هو الابتر، شان مطلب شان شن سے بنا ہے یا شنعان سے بنا ہے؟ شن اور شنعان کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ کیا معاملہ؟ ان شانئک، یقیناً آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی نسل کٹا ہوا ہے۔ جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ ان کا زندہ کوئی نرینہ اولاد نہ رہ سکی، بیٹا زندہ نہ رہ سکا، ان کی نسل نہیں چلے گی، قرآن نے کہا ان کی نسل تو چلے گی، چاہے بیٹی کے ذریعے چلے چاہے امت کے ذریعے چلے، لیکن تمہارا معاملہ ہے کہ تمہاری نسل تو چلنے والی نہیں ہے۔ ابھی بظاہر یہ لوگوں سے کٹے ہوئے دکھتے ہیں اور تم لوگ جڑے ہوئے دکھتے ہو، لیکن کچھ ہی دن ایسا گزرے گا کہ سارے لوگ انہی سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کریں گے اور تم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی گئی، کیا فرمایا؟ ان شأنک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، اس لیے صبر کیجئے اور شکر کیجئے۔ انسان ہونے کے ناطے جو خلجان پیدا ہوتا ہے، ذہنی سکون غارت ہوتا ہے، فکری اور روحانی اور جسمانی جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، تو آپ خوش ہو جائیے کہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اور جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کی نسل ختم ہونے والی۔ جب انسان کو یہ بے فکری لاحق ہو جائے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، تو الحمدللہ وہ انسان ویسے بے فکر ہو جاتا ہے۔ انبیاء مرسلین جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سپورٹ بھی ہوتا ہے، اسباب بھی پیدا کیا جاتا ہے، تسلی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے، تو اور بھی ان کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی وہ مخالفت مول لیتے ہیں اور کسی سے ذرہ برابر بھی ڈرنے کی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت قیامت تک کے ہر اس انسان کو تسلی کا سامان فراہم کر دیا ہے جنہیں خواہ مخواہ دنیا میں پریشان کیا جاتا۔ اس سے کہا گیا ہر پریشانی کے بدلے آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، ہر مصیبت کے بدلے آپ کی تکلیف دور ہو رہی ہے، جتنی مخالفت آپ کی ہو رہی ہے، آپ اگر واقعی مخلص ہے تو آپ کی مرتبہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر طرح کی خیر کثیر اور ہر طرح کی زیادہ سے زیادہ بھلائیاں آپ کو میسر کرائی جاتی رہے گی۔ رہا معاملہ ان کا جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ گھٹ گھٹ کے خود ہی مر جائیں گے، سوچ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے، خلاف ورزی کرتے کرتے وہ خود ہی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اس پہ توجہ مت دیجئے، بلکہ میں اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمت پر شکر گزاری کیجئے، نماز کی بھی پابندی کیجئے، اور اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے، ہمیں اس صورت کی روشنی میں بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ کوثر ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ الکافرون یعنی قل یا الکافرون کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔